العطف تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعه، عطف وہ تابع ہے مقصود بالنسبت جو مقصود ہو نسبت کے ساتھ بھائی، مع مطبوعه ساتھ اپنے مطبوع کے، یعنی تابع بھی مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور مطبوع بھی مقصود بن، تو عطف یعنی معطوف بھائی۔ یاد رکھو توابع کتنے ہیں کل بھائی؟ 5 ہیں۔ اب ہم کس کی تعریف کرنے لگے ہیں؟ عطف معطوف یعنی معطوف بحرف، معطوف بحرف۔ باقی کتنے رہ گئے؟ تو باقی رہ گئے 4۔ کون کون سے؟ بھائی یہ نہیں کہہ رہا جو ہم نے پڑھے نہیں پڑھے، میں کہہ رہا ہوں ان 5 میں سے ایک ہے معطوف بالحرف، باقی کتنے ہیں؟ 4 ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک کیا ہے؟ صفت ہے، ایک کیا ہے؟ تاکید ہے، اور کیا ہے؟ بدل ہے اور عطف بیان۔ تو دیکھیے صفت تابع ہے اور مطبوع کون ہے؟ موصول۔ تو ان میں تابع مقصود ہوتا ہے یا مطبوع مقصود ہوتا ہے؟ صفت مقصود ہوتی ہے یا موصوف مقصود ہوتا ہے؟ موصوف مقصود ہوا کرتا ہے، صفت تو وضاحت وغیرہ کے لیے آتی ہے۔ اچھا تو اس میں دیکھا آپ نے مطبوع مقصود بالنسبت ہے۔ بدل مبدل منہ، مبدل منہ مقصود بالنسبت ہوتا ہے یا بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے؟ جی بدل ہوتا ہے۔ مبدل منہ کو تو ویسے ہی تمہید کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ تاکید، جان القوم کلہم، تو یہ قوم مؤکد ہے، کلہم اس کی تاکید، تو یہ قوم مقصود بالنسبت ہے یا کلہم مقصود بالنسبت ہے؟ تو مؤکد مقصود بالنسبت ہے نہ کہ تاکید۔ اچھا آگے عطف بیان آیا، جاءنی ابو حفص عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مثلا یہ کلام آیا بھائی، آئے میرے پاس کون؟ ابو حفص۔ کون ہے وہ ابو حفص؟ عمر کے لفظ نے آ کر کیا کر دی؟ وضاحت کر دی کہ ابو حفص سے کون مراد ہے؟ عمر مراد ہے۔ تو یہ ابو حفص جو ہے یہ ہے معطوف علیہ اور عمر اس کے لیے عطف بیان ہے۔ ان میں سے مقصود بالنسبت کون ہے؟ ابو حفص مقصود بالنسبت ہے بھائی، یہ عمر کو تو صرف وضاحت کے لیے لایا گیا کہ ابو حفص سے کون مراد ہیں؟ عمر مراد ہیں۔ تو دیکھا آپ نے جتنے بھی توابع پڑھے دیکھے ان میں سے یا تو صرف تابع مقصود بالنسبت ہوا کرتا ہے یا صرف مطبوع مقصود بالنسبت ہوا کرتا ہے۔ مطبوع مقصود بالنسبت ہوگا صفت کے اندر بھی اور تاکید کے اندر بھی اور عطف بیان کے اندر بھی، اور تابع مقصود بالنسبت ہوگا بدل کے اندر بھائی۔ تو تابع کبھی صرف تابع مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور کبھی صرف مطبوع مقصود بالنسبت ہوتا ہے، لیکن عطف جو ہے عطف کی صورت میں تابع بھی مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور مطبوع بھی مقصود بالنسبت، لہذا صاحب کافیہ نے تعریف ایسی کی جس نے باقی سارے توابع کو خارج کر دیا۔ کیا کہا؟ عطف ایسا تابع ہے مقصود بالنسبتی جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے مع مطبوع ہی ساتھ اپنے، یعنی تابع بھی مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور مطبوع بھی، اور باقی سارے تو میں نے آپ کو بتلا دیے کہ ان میں سے ہمیشہ یا صرف تابع مقصود بالنسبت ہوگا یا صرف، تو جب صاحب کافیہ نے کہہ دیا کہ تابع بھی مقصود بالنسبت ہوتا ہے اور مطبوع بھی مقصود بالنسبت ہوتا ہے تو باقی چاروں توابع کیا ہو گئے؟ اس کی تعریف سے خارج ہوئے، تو جامع معنی تعریف ہوئی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یتوسط، یہ مولانا حکم بیان کر رہے ہیں، شرط اس کی بیان کر رہے ہیں کہ درمیان میں آئے مولانا بینہ و بین مطبوعہ، تابع اور مطبوع کے درمیان احد الحروف العشرۃ، 10 حروف میں سے کوئی ایک بھائی، جو
عطف کے کتنے حروف ہیں مولانا؟ 10 حروف ہیں. وَسَيَأْتِي اور عن قریب انشاءاللہ وہ آ جائیں گے کس کے اندر بھائی؟ حروف کی بحث میں آ جائیں گے بھائی. معطوف و حرف بھائی جو معطوف ہے اس کے اور معطوف علیہ کے درمیان 10 حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک حرف آئے گا. مثل قام زید و عمر کھڑا ہوا زید اور عمر. تو دیکھا عمر کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ زید پر. تو یہ ہے معطوف بھائی. اور زید اور عمر کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک حرف عطف ہے بھائی. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ أي عَلَى الْمُضْمَرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بھائی. سمجھ میں آیا؟ مرفوع سے کیا مراد ہے؟ ضمیر. تو اس کے لیے موصوف محذوف نکال لیں. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمُضْمَرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر تو اس کی تاکید لائی جائے گی بمنفصل. کس کے ساتھ؟ ضمیر منفصل کے ساتھ بھائی. ضمیر منفصل کے ساتھ. آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ ضمیر 3 قسم پر ہے. یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. ضمیر کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے. یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. پھر یہ جو مرفوع ہے یہ 2 قسم پر ہے. یا متصل ہوگی یا منفصل. متصل صرف مرفوع متصل صرف فعل کے ساتھ آئے گی. ضربتو یہ توون ضمیر کیا ہے؟ متصل ہے اور مرفوع ہے کیونکہ ضربہ کے لیے یہ کیا بن رہی ہے؟ اس فعل کے لیے فاعل بن رہی ہے. ضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا. یہ ضمیر متصل ہے مستتر ہے اور یہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. تو یہ ضمیر مرفوع متصل. ضربا کے اندر یہ الف کیا ہے مولانا؟ ضمیر ہے فاعل کی تثنیہ کی بھائی. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے. تو یہ متصل مرفوع ہے مولانا. اور ضربو کے اندر یہ واو ہے یہ فاعل ہے تو مرفوع ہے اور متصل ہے بھائی. تو ضمیر مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ آیا کرتی ہے؟ فعل کے ساتھ آیا کرتی ہے. اور ایک قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل. وہ کون سی ہے؟ انا نحنو انتا انتما انتم انتی انتما انتنا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. یہ ساری ضمیریں کون سی ہیں؟ مرفوع منفصل ہیں. یہ کیا ہیں؟ مرفوع منفصل ہیں بھائی. مقام رفع میں الگ لانی ہو تو یہ ضمیر لاتے ہیں. میں نے کہا انا قائم. انا کو میں نے کیا بنانا ہے؟ جی بھائی میں اپنے آپ کو تعبیر متکلم اپنے آپ کو تعبیر کس سے کیا کرتا ہے؟ ضمیر سے. تو میں نے اپنے لیے ضمیر لانی ہے اور ضمیر کو اس کو میں نے مبتدا بنانا ہے. اور مبتدا کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع. تو یہاں پر میں مرفوع منفصل ضمیر لاؤں گا. اور مرفوع منفصل کون سی ہے؟ انا. تو میں کہوں گا انا قائمون. انا قائمون. صورت سمجھ میں آئی؟ تو رفع والے مقام میں مرفوع ضمیر لاتے ہیں. نصب والے مقام میں منصوب لاتے ہیں. جر والے مقام میں مجرور لاتے ہیں. اور تو مرفوع پھر میں نے بتایا 2 قسم پر ہے. ایک متصل ہے اور ایک منفصل ہے. اور متصل کس کے ساتھ آیا کرتی ہے؟ صرف فعل کے ساتھ آیا کرتی ہے. اسی طرح منصوب بھی 2 قسم پر ہے. یا متصل ہوگی یا منفصل ہوگی. متصل جیسے ضربتو کا یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ متصل ہے منفصل ہے؟ متصل ہے. اور یہ کیا بن رہی ہے عبارت ترکیب کے اندر؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب. تو یہ منصوب متصل ہے. منصوب متصل ہے. اسی طرح انکا یہ انا کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے؟ ضمیر. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے منفصل ہے؟ متصل ہے. اور انا کا اسم کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب. تو معلوم ہو یہ کون سی ضمیر ہے؟ منصوب متصل ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ معلوم ہوا بھائی ضمیر مرفوع متصل تو میں نے آپ کو بتلائی صرف کس کے ساتھ ملتی ہے؟ فعل کے ساتھ. جبکہ منصوب متصل
فعل کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی. انا کیا تھا؟ حرف حروف مشبہ بالفعل، تو حرف کے ساتھ بھی مل سکتی ہے. اور آگے کیا ہے بھائی؟ ضمیر منصوب منفصل، وہ کون سی ہے؟ ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم وغیرہ. بھائی یہ کون سی ضمیر ہے؟ منصوب منفصل ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ جب ضمیر کو الگ ذکر کرنا ہو عامل سے تو پھر، اور وہ منصوب ہو، مفعول وغیرہ بن رہی ہو، تو پھر یہ ضمیر لاتے ہیں. جیسے قرآن میں آیا ہے ایاک نعبد، ایاک اصل میں ہونا چاہیے یوں مولانا، نعبد کا، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو نعبد کے اندر نحن ضمیر تو ہوئی فاعل کی، اور یہ کاف ضمیر کیا ہوئی؟ مفعول کی. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول منصوب ہوا کرتا ہے، تو یہ منصوب متصل ہے. پھر اس ضمیر کو حصر پیدا کرنے کے لیے نعبد پر کیا کر دیا گیا؟ مقدم کیا گیا. اور جب مقدم کیا تو اب متصل لانے کی صورت تھی، اب تو متصل ہو نہیں سکتی تو منفصل ہوگی. اور جب منفصل ہوئی تو منفصل کون سی لائیں گے؟ مرفوع لائیں گے، منصوب یا مجرور؟ منصوب لائیں گے، کیونکہ جو مفعول جو ہے تو مفعول کے لیے منصوب ہوگی. بھائی تو منصوب جو ضمیر منصوب منفصل ہے وہ لے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایاکا. تو یوں کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دیکھا عبادت کو بند کر دیا کس میں؟ ذات باری تعالیٰ کے اندر، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو بند کرنے کا معنی دیا، حصر کا معنی دیا، یہ فائدہ کس نے دیا؟ یہ تقدیم نے. کس نے؟ اس لیے مقدم. اگر ہوتا نعبد کا تو مانا تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، غیر کی نفی نہیں ہونی تھی. لیکن جب کہا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، معلوم ہوا غیر کی کیا کر دی؟ کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے. اور ایک ہے ضمیر مجرور، اور ضمیر مجرور صرف کیا آیا کرتی ہے؟ جی وہ صرف متصل آتی ہے، منفصل نہیں آتی. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو ان میں سے بتلا رہے ہیں کہ جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، اور وہ کس کے ساتھ آئے گی؟ صرف فعل کے ساتھ. اُکِّدَ بِمُنفَصِلٍ، تو اس کی تاکید لائی جائے گی کس کے ساتھ؟ ضمیر منفصل کے ساتھ. اور مرفوع لائی جائے گی، کیونکہ مرفوع ضمیر کی تاکید بھی کون سی ضمیر آئے گی؟ مرفوع آئے گی. دیکھیے مولانا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ضربتو، میں کہنا چاہتا ہوں میں نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی، میں نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی. تو میں نے کہا ضربتو. اب یہ ضربتو کے اندر تون ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے، مرفوع متصل ہے، اور اس پر میں عطف کرنا چاہتا ہوں کس کا؟ زید کا. تو زید کا اس پر عطف کرنا صحیح نہیں. ضربتو وزید، یہ کہنا صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح؟ اس لیے کہ یہ جو ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ جزء کلمہ کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ جزء کلمہ کی طرح ہے، لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی. اور جزء کلمہ پر تو عطف کرنا صحیح نہیں. میں کہتا ہوں زیدن جانی زیدن و عامرن، بھئی عامر کا عطف میں زید کی دال پہ صرف کر سکتا ہوں؟ جی عامر کا عطف میں زید کی صرف دال پر. کیوں؟ کیونکہ دال جزء کلمہ ہے، اور عطف کس پہ ہوگا؟ پورے کلمے پر ہوگا. بھئی صورت سمجھ میں آئی؟ بھئی تو پورا اسم وغیرہ ہو تو اس پہ عطف ہوگا. تو یہاں پر بھی ضربتو انا ضربتو وزیدن، میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ تو وہ ضمیر کے اوپر. بھائی اور وہ تو جزء کلمہ کی طرح ہے. کس کی کیا ہے؟ جزء کلمہ ہے. لفظوں کے اعتبار سے بھی جزء کلمہ کی طرح ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی جزء کلمہ کی طرح ہے. بھائی لفظوں کے اعتبار سے جزء کلمہ اس طرح ہے، کیا تو وہ ضمیر اکیلی رہ سکتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے تو ضمیر الگ آئی ہو؟ جی کبھی کلام عرب میں کبھی نہیں. بھائی معلوم ہوا یہ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل کبھی اکیلی نہیں. بھائی ضربا، بھائی ضربا کا صرف یہ الف اکیلا آ سکتا ہے، ضربو کا اکیلا واو
نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ جزء کلمہ کی طرح ہے، یہ الگ رہ ہی نہیں سکتی. تو لفظوں کے اعتبار سے یہ کیا ہوئی؟ کس کی طرح ہوئی؟ جزء، کہ الگ نہیں رہ سکتی. اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ جزء کلمہ کی طرح ہے. کیسے؟ کہ یہ فعل کے لیے فاعل ہے، اور فعل کا پورا ہوا کرتا ہے، فاعل کے ساتھ مل کے پورا ہوتا ہے، فاعل کے بغیر فعل پورا نہیں ہوتا. تو معنی کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہوئی؟ جزء کلمہ. تو لفظوں کے اعتبار سے بھی جزء کلمہ کی طرح ہوئی کہ اکیلی قائم نہیں رہ سکتی، اور معنی کے اعتبار سے بھی جزء کلمہ کی طرح ہوئی کہ فعل کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. تو جب یہ جزء کلمہ کی طرح ہوئی تو جزء کلمہ پر تو اسم کا دوسرے اسم کا عطف کرنا درست، جیسے زیدن کی دال پر والا نا عطف کرنا صحیح نہیں تھا. لہذا اب عطف تو کرنا ہے، تو اس صورت میں اس کی تاکید لاتے ہیں مرفوع منفصل کے ساتھ. کس کے ساتھ لاتے ہیں؟ اور یوں کہیں گے ضربت انا و زیدن، ضربت انا و، تو ضربت کے اندر ضربت فعل و فاعل ہے، تو وہ ضمیر ہے مؤکد، انا ضمیر ہے اس کی تاکید. بھائی مرفوع ضمیر کی تاکید کس کے ساتھ لائے؟ مرفوع ضمیر کے ساتھ. اب مولانا یہ جو انا ہے یہ اس کی تاکید ہے مولانا. تو اس تاکید کی وجہ سے اب اس توون ضمیر کے اندر قوت آ گئی. کیا آ گئی؟ قوت آ گئی. اب اس پر عطف کرنا صحیح. بھائی اب کیا ہے؟ اس پر عطف کرنا صحیح، کیونکہ یہ انا ضمیر مرفوع منفصل جو آگے اس نے اس کے اندر کیا پیدا کر دی؟ قوت پیدا کر دی. بھائی وہ یہ تاکید اس کی آئی تو آپ اس کے اندر ایک نوع کچھ درجے کا استقلال آ گیا، کچھ درجے کا استقلال آ گیا. لہذا اب اس پر عطف زید کا صحیح ہوا. تو کہیں گے ضربت انا و زیدن. صورت سمجھ میں آئی؟ اور یہ نہ کہنا کہ زیدن کا عطف انا پر ہے. نہیں، زیدن کا عطف انا پر نہیں ہے، بلکہ کس پر ہے؟ تو وہ ضمیر پر ہے. انا پر اس لیے نہیں ہو سکتا مولانا کہ انا تو تاکید ہے، اور آگے ابھی ضابطہ بتلائیں گے صاحب کافیہ آپ کو کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے. معطوف کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ معطوف علیہ کے حکم میں. تو اگر اس کا انا پر عطف کر دیں تو انا ہے معطوف علیہ، اور زید کیا ہے؟ معطوف. اور ضابطہ کیا ہے؟ معطوف کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ معطوف علیہ. اور معطوف علیہ انا تو ہے تاکید، تو زید بھی کیا بن جائے گا؟ تاکید بن جائے گا پھر تو. اور یہ تو صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا اس کا عطف ضربت کی توون ضمیر پر ہے. بھائی اہم ضابطہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. مولانا کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر اُفِّدَ بِمُنفَصِلٍ، تو اس کی تاکید لائی جائے گی منفصل کے ساتھ. بھائی نحو ضربت انا و زید، جی الا ان یقع فصل، مگر یہ کہ فصل واقع ہو جائے. کیا واقع ہو جائے؟ فصل واقع ہو جائے، درمیان میں فصل آ جائے. تو اس صورت میں فیجوز ترکہ، تاکید کو ترک کرنا بھی جائز ہے، یعنی لانا بھی جائز اور ترک کرنا بھی جائز ہے. مثل ضربت الیوم و زید، ضربت الیوم و. بھائی اب آپ دیکھیے زیدن کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ ضربتو کے اندر تو وہ ضمیر جو ہے اس پر عطف ہو رہا ہے، اور وہ تو ضمیر مرفوع متصل ہے. لیکن اور ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کیا جائے تو پھر کس کا لانا ضروری تھا؟ تاکید کا لانا ضروری تھا. لیکن یہاں پر فصل آ گیا، بیچ میں کیا آ گیا؟ الیوم، ظرف آ گیا، دور ہو گیا مولانا معطوف. لہذا اس کی وجہ سے اب تاکید کا لانا ضروری نہیں. تو لہذا ضربت الیوم و زید کہنا جائز ہوا. اور یہ بھی جائز ضربت انا الیوم و زید، تاکید کے ساتھ لانا بھی جائز اور اس کو ترک کرنا بھی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہ کیوں کیا بھائی؟ جائز کیوں قرار دیا ہے کہ تاکید کو کیا کر لیا جائے؟ حذف کر لیا جائے. کہتے ہیں اس لیے کہ درمیان میں فصل آنے کی وجہ سے کلام لمبا ہو گیا، تو لہذا مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اب اس کو مختصر کیا جائے اور تاکید کو ترک کیا جائے. تاکید کو کیا کر دیا جائے؟ کلام لمبا ہو گیا، درمیان میں
فصل آ گیا تو لہذا مناسب کیا ہے کہ اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ مختصر کرنا چاہیے. اور مختصر کس طرح ہوگا؟ تاکید لانے کے ساتھ ہوگا یا نہ لانے کے ساتھ ہوگا؟ نہ لانے سے، اسی لیے جائز قرار دیا کہ تاکید کو ترک کرنا بھی جائز ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا خلاصہ کلام یہ کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری، یا تو فصل کا ہونا ضروری یا تاکید کا لانا ضروری ہے. اگر فصل نہیں تو تاکید ضرور لائیں گے، اور اگر فصل ہے تو تاکید کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا عُطِفَ، اور جب عطف کیا جائے علی الضمیر المجرور، کس پر؟ ضمیر وہ ضمیر مجرور پر، اعید الخافض، تو اعادہ کیا جائے گا جر دینے والے کا، یعنی وہ عامل جو جر دے رہا ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اعادہ کیا جائے گا. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں آپ پر اور زید پر گزرا، میں آپ پر اور، تو میں آپ پر گزرا کیا کہوں گا؟ مررت بکا. کیا کہوں گا؟ مررت بکا، میں آپ پر گزرا. آپ اس کاف ضمیر پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں، زید کا. اور ضمیر مجرور جو ہوتی ہے وہ جزء کلمہ کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ ضمیر مجرور منفصل ہے. ضمیر مجرور منفصل کوئی ہے ہی نہیں، ضمیر مجرور صرف کیا آیا کرتی ہے؟ متصل آتی ہے. تو یہ مجرور ہوگی یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا حرف جر کی وجہ سے، کیونکہ مجرور دو ہی ہیں بھائی. تو آپ اس ضمیر مجرور جزء کلمہ کی طرح ہے، اور جزء کلمہ پر تو عطف کرنا جائز نہیں. جب جزء کلمہ پر عطف کرنا جائز نہیں تو آپ عطف تو اس پہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک تو وہ صورت تھی کیا کہ اس کی تاکید لائی جائے. کس کے ساتھ بھائی؟ منفصل کے ساتھ. اور ضمیر مجرور منفصل تو کوئی ہے ہی، لہذا ایک ہی صورت رہ گئی کہ کیا کیا جائے؟ وہی عامل جو اس ضمیر پر داخل ہوا ہے اس کو دوبارہ لایا جائے بھائی، اسی کو کیا کیا جائے؟ اور بکا، کاف ضمیر پر عامل کون جر دے رہا ہے اسے؟ با. اور زید کا عطف آپ کاف ضمیر پر کرنا چاہتے ہیں تو اس با کو دوبارہ لائیں گے جو جر دینے والا عامل ہے. تو کیا کہیں گے؟ مررت بکا وبی زیدین. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چاہے جر دینے والا اسم ہو چاہے حرف، یہ تو حرف کی مثال تھی. با کیا ہے؟ حرف ہے. مررت بکا وبی زیدین. تو دیکھا وہ جو عامل جو جر دے رہا تھا اس کا اعادہ کیا گیا. اگر اسم ہو پھر بھی اعادہ کیا جائے گا. مثلا میں کہتا ہوں تو المال بینی و بین زیدین، المال بینی و بین زیدین. تو زید کا میں عطف کرنا چاہتا تھا کس پر؟ بینی کے ساتھ. یہ جو یا ضمیر متکلم کی ملی ہوئی ہے مجرور، اس پر میں کس کا عطف کرنا چاہتا تھا؟ زید پر. اور ضابطہ آپ کو صاحب کافیہ نے بتلا دیا کہ جب ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے تو جر دینے والے عامل کا اعادہ کیا جائے گا. اور یا کو جر دینے والا لفظ کون سا تھا؟ بین مضاف، تو اسی کا دوبارہ اعادہ کریں گے اور بین زیدین کے ساتھ عطف ہو جائے گا. المال بینی و بینا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ مشکل تو نہیں ہے بات. تو یہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، جب عطف کیا جائے ضمیر مجرور پر، اُعِيدَ الْخَافِضُ، تو اعادہ کیا جائے گا جر دینے والے کا یعنی اس عامل کا. نحو مررت بک وبزید، میں گزرا تجھ پر اور زید پر. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ مررت بک وبزید بھائی بڑے قیمتی ضابطے ہیں، یاد رکھو ہمیشہ. لیکن یہ یاد رکھو یہ علماء بصرہ کا مذہب ہے بھائی. ان کے نزدیک کیا ہے؟ بغیر اعادہ خافض کے ضمیر مجرور متصل پر عطف قبیح ہے مولانا. کیا ہے؟ قبیح ہے. البتہ علماء کوفہ فرماتے ہیں جائز ہے. علماء کوفہ کیا فرماتے ہیں؟ علماء بصرہ بھی عدم جواز نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ
قبیح ہے مولانا. کیا ہے؟ قبیح ہے. عطف کر تو سکتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہے بھائی. اور علماء نحو علماء کوفہ فرماتے ہیں کہ نہیں قبیح بھی نہیں ہے بلکہ بغیر قبح کے ہی جائز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثال جیسے مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ تو علیہ اس دیکھو علی کس پر داخل ہوا؟ ہاں ضمیر پر جو کیا ہے؟ مجرور متصل ہے. آگے وآلہ یہ آل کا عطف بھی کس پر ہو رہا ہے؟ مجرور متصل پر ہو رہا ہے. تو دیکھو بغیر اعادہ جار کے ہو رہا ہے. علا دوبارہ آیا بھائی؟ انہوں نے تو کہا تھا خافض یعنی جو جر دے رہا ہے اس کو دوبارہ لاؤ گے اور جر کون دے رہا ہے؟ ہاں ضمیر کو علا. تو آگے دوبارہ بھی کس کو ذکر ہونا چاہیے؟ علا کو. لیکن یہاں علا ذکر ہے نہیں. تو یہ والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ اور معطوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ معطوف علیہ کے حکم میں. بھئی اگر معطوف بھئی درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے اس سے ماقبل والا کیا کہلاتا ہے؟ معطوف علیہ اس پر عطف کیا گیا ہے. اور بعد والا کیا کہلاتا ہے؟ جاءنی زید و عمر. زید کیا ہے؟ معطوف علیہ. اور عمر جو بعد میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ معطوف ہے بھائی. تو معطوف بھی صاحب قافیہ بتلا رہے ہیں معطوف جو ہے وہ کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ معطوف علیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے. یعنی اگر معطوف علیہ فاعل تھا تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ فاعل. جاءنی زید و عمر. زید کیا بن رہا ہے جا کے لیے؟ فاعل. تو عمر کا اس پر عطف ہوا تو عمر بھی کیا بن گیا؟ فاعل ہے. سمجھ میں آیا؟ اور ضربت زیدن و عمرن. زیدن ضربت کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول. اور اس پر عطف ہوا عمرن کا تو عمرن بھی کیا بن جائے گا؟ مفعول. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اگر تو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے یعنی اگر معطوف علیہ فاعل ہو تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ فاعل. اگر معطوف علیہ مفعول ہو تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ مفعول. اگر معطوف علیہ خبر ہو تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ خبر وغیرہ. وہی بات سمجھ میں آئی؟ وَمِن ثَمَّ اور اسی وجہ سے لم یجوز جائز نہیں ہے فی ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب عمر الا الرفع. اس مثال میں جائز نہیں ہے الا الرفع مگر رفع پڑھنا. مگر یہ جو لم یجوز فی اس مثال میں بھئی یہ آگے مثال ہی ذکر کر دی. سمجھ میں آیا بھئی؟ یوں کر لو ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب عمر. اس سے سارا کلام مراد ہے نا. اس کلام میں جائز نہیں ہے مگر کیا؟ رفع. تو کلام یوں ہوا وَمِن ثَمَّ لَمْ يَجُوز جائز نہیں ہے فی هَذَا الْكَلَامِ. فی کے بعد کیا اٹھا کر رکھ دو؟ هَذَا الْكَلَامِ. اور سارے کلام کو نکال دو. جائز نہیں ہے فی هَذَا الْكَلَامِ اس کلام کے اندر اِلَّا الرَّفْعُ مگر رفع. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ بھئی کون سا کلام ہے؟ وہ یہ ہے مولانا ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب عمر. بھئی دیکھو یہ ما مشابہ بھی لیسا ہے اور ما مشابہ بھی لیسا کیا عمل کی عرض کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. ما زید قائما. ما زید قائما. زید کھڑا نہیں ہے. لیکن اسی کی خبر پر کبھی بعض زائدہ لے آتے ہیں جو کلام میں تاکید پیدا کر دیتی ہے اور یوں کہتے ہیں ما زید بقائم. اصل میں تو کیا ہے؟ ما زید قائما. لیکن کبھی کیا لے آتے ہیں؟ با جارہ زائدہ لے آتے ہیں مولانا اور کیا کہتے ہیں؟ ما زید بقائم. یہ بات کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تاکید پیدا کر دیتی ہے کلام کے اندر بھائی. اور یاد رکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ جو حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے. تو یہ بھی کسی سے متعلق نہیں. تو بقائمین میں
با جارہ زائدہ ہوئی اور قائمین مجرور ہوا لفظوں کے اعتبار سے لیکن منصوب ہوا محل کے اعتبار سے کیونکہ ما مشابہ بلیس کی کیا ہے خبر ہے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا جیسے فعل معروف کے لیے کیا چاہیے فاعل، فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے نائب فاعل، اسی طرح اس میں فاعل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فاعل چاہیے. ہاں وہ الگ بات ہے وہ فاعل آپ کو کم ہی نظر آئے گا، عموماً وہ اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں قائمون آیا اور قائمون کون سا صیغہ ہے اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل چاہیے. تو آگے کوئی فاعل تو ہے نہیں، معلوم ہوا اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے اور ہوا ضمیر ہے، اور وہ ضمیر کس کو راجع ہے زید کو راجع ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے اسم اور مبتدا سے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دونوں ما زید بقائم اس کے اندر بھی ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے زید کو، ما مشابہ بلیس کے اسم کو، اور قائمن کے اندر بھی کیا ہے ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے زید کو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ دو جملے ہیں، آپ چاہیں یوں کہہ لیں صاحب کافیہ نے دو مثالیں اکٹھی ذکر کر دیں، ایک لفظ کو نکال دیں ایک کو رہنے دیں، بقائمین یا قائمن ان میں سے ایک ہی آ سکتا ہے. ما زید بقائمین ولا ذاہب عامر، آپ بقائمین کے بجائے کس کو رکھ دیں قائمن رکھ دیں. ما زید قائمن ولا ذاہب عامر. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دو مثالیں ہیں دراصل یہ کہتے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر ذاہبن پر صرف رفع ہی پڑھ سکتے ہیں، اس پر نصب یا جر نہیں کر سکتے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ذاہبن پہ صرف کیا پڑھ سکتے ہیں رفع پڑھ سکتے ہیں، نصب یا جر نہیں پڑھ سکتے، نصب یا جر نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ پہلے کون سی صورت بنائیں بھائی قائمن ذرا لے کر آئیں. ما زیدن قائمن ولا ذاہبن عامر کہنا چاہتے ہیں تو ذاہبن کا آپ عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں قائمن پر، اور قائمن منصوب ہے تو ذاہبن کو بھی آپ کیا لانا چاہتے ہیں منصوب لانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جائز نہیں. ما زیدن قائمن ولا ذاہبن عامر یہ کہنا جائز، ذاہبن کا عطف قائمن پر نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ معطوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اور قائمن تو خبر بن رہا ہے کس کے لیے زید کے لیے. کس کے لیے زید کے لیے. اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو کس کی جانب لوٹ رہی ہے زید کی جانب لوٹ رہی ہے. اور جبکہ ذاہبن جو ہے یہ اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے جو کس کو لوٹے زید کو لوٹے، کیونکہ اس کے آگے عامر فاعل خود آ رہا ہے. عامر فاعل خود آ رہا. جب فاعل خود آ گیا فاعل کی تو ضرورت تھی، تو اب اس کے اندر ضمیر نکالیں گے فاعل کے، تو ذاہب ان کے اندر ضمیر نہیں، وہ خبر نہیں بن سکتا، اس سے عطف بھی جائز نہیں بھائی. اور قائم ان کے اندر تو ضمیر، تو قائمن کے اندر ضمیر موجود ہے اور ذاہب ان کے اندر ضمیر موجود نہیں. اور ہم نے آپ کو ضابطہ بتلایا کہ معطوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اور معطوف علیہ میں جب ضمیر موجود ہے تو معطوف میں بھی کیا ہونی چاہیے ضمیر موجود ہونی چاہیے. اور یہاں تو اس کے اندر ضمیر موجود نہیں، لہذا اس کا عطف کرنا اس پر درست نہیں، لہذا اس پر کیا پڑھیں گے رفع پڑھیں گے. اگر عطف کرتے پھر تو نصب بھی جائز ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں نصب پڑھنا جائز. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دوسری صورت کر لیں، بے قائمین با کے ساتھ ذرا لے آؤ. ما زیدن بقائمین ولا ذاہبن عامرن. آپ ذاہبن کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں بقائمین، قائمین پر کرنا چاہتے ہیں، اور قائمین تو ہے مجرور، تو ذاہبین پڑھنا چاہتے ہیں مجرور. کہتے ہیں نہیں بھائی مجرور نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہی وجہ، معطوف علیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اور معطوف علیہ کے اندر تو یہاں کیا موجود ہے
بقائمین، یہ قائمین کے اندر کیا موجود ہے؟ ضمیر، اور ذاہبن کے اندر ضمیر موجود نہیں، اس لیے اس کا اس پر عطف کرتے ہوئے جر پڑھنا جائز نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ تو یہ کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ، اور اسی وجہ سے لم یجوز جائز نہیں ہے فی ما زید بقائم او قائم ولا ذاہب عمر، اس ترکیب میں الا الرفع، مگر رفع بھئی ولا ذاہب عمر، یہ اس میں کیا ترکیب ہے جی؟ یہ وہ ہے مولانا وہ مبتدا کی قسم ثانی آپ نے پڑھی تھی کہ صیغہ صفت کا ہو، دیکھیے ذاہبن پہ نظر رکھیے، صیغہ صفت کا ہو اور کس کے بعد آئے؟ حرف نفیہ، حرف استفہام کے بعد آئے، تو یہ کس کے بعد آ رہا ہے؟ ذاہبن، حرف نفی کے بعد، اور رفع دے رہا ہو کس کو؟ اس میں ظاہر کو، اور یہ ذاہبن رفع دے رہا ہے کس کو؟ عمر کو، تو لہذا یہ ذاہبن صیغہ ترکیب یوں ہوئی، ذاہبن صیغہ اس میں فاعل، عمرن اس کے لیے فاعل جو قائم مقام خبر کے ہے، قائم مقام کس کے ہے؟ خبر کے ہے، اور ذاہبن اپنے فاعل سے، صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا ہوا؟ مبتدا، اور عمرن اس کے لیے فاعل ہے، قائم مقام کس کے ہے؟ خبر کے ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عمرن ہے تو ذاہبن کے لیے فاعل، لیکن قائم مقام کس کے ہے؟ خبر کے، تو ذاہبن مبتدا ہے، تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کوئی نہیں، یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کوئی نہیں بھئی وہ عمرن تو اس کا فاعل ہے، ہم نے ویسے قائم مقام بنا دیا خبر کے طور پر، در حقیقت اس کی کوئی خبر نہیں جی، تو بس صرف قائم مقام خبر یہاں موجود ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضَبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ لِأَنَّهَا فَاءُ السَّبَبِيَّةِ، بھئی یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں صاحب کافیہ۔ صاحب کافیہ نے بھی ضابطہ بتلایا کہ معطوف علیہ کے اندر اگر ضمیر ہو تو معطوف کے اندر بھی ضمیر کا ہونا ضروری۔ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں اے صاحب کافیہ کہ معطوف علیہ کے اندر تو ضمیر موجود ہے لیکن معطوف کے اندر ضمیر موجود نہیں، تو آپ کے قانون کے مطابق تو یہ جائز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بالاتفاق کیا ہے؟ جائز ہے، تو آپ کا ضابطہ تو ٹوٹ گیا۔ دیکھیے الذی یطیر، وہ چیز جو اڑتی ہے، الذی یطیر، طار یطیر کے معنی اڑنا، اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے؟ الذی کو۔ یہ یطیر صلہ ہے کس کا؟ اس میں موصول کا، اور موصول کے صلے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے؟ موصول کو، عائد ہے مولانا۔ وہ چیز یطیر جو اڑتی ہے، تو یطیرو کے اندر کیا موجود ہے؟ ضمیر جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ تو یہ معطوف علیہ، یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ ہوا، اور اس معطوف علیہ میں ضمیر موجود ہے اور اس پر فا کے ذریعے عطف ہوا، اور آگے یغضب زید، تو زید غصے ہوتا ہے، تو زید غصے ہوتا ہے، تو یغضب کے لیے زید کیا بن رہا ہے؟ فاعل، جب فاعل آگے آ گیا تو اب یغضب کے اندر ضمیر ہے؟ یغضب کے اندر ضمیر نہیں، تو وہ چیز جو اڑتی ہے تو زید غصے ہوتا ہے، الذباب، وہ کیا ہے؟ مکھی ہے۔ ذباب کسے کہتے ہیں؟ مکھی ہے، تو یہ خبر ہے مولانا مبتدا کے لیے، وہ چیز جو اڑتی ہے تو زید غصے ہوتا ہے، الذباب، وہ مکھی ہے۔ اب دیکھیے بھائی اشکال صاحب کافیہ پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا معطوف علیہ میں ضمیر ہو تو معطوف میں بھی کیا ہوا کرتی ہے؟ ضمیر۔ یہاں پر یغضب کا عطف ہو رہا ہے یطیرو پر، اور یطیرو کے اندر تو ضمیر موجود لیکن یغضب کے اندر ضمیر موجود نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو فاعل زید خود آ رہا ہے اس میں ظاہر۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حالانکہ یہ کلام تو بالکل صحیح ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں بھائی ہے تو ہماری بحث سے خارج ہے، ہم بات کر رہے ہیں عطف کی، اور عطف کی بھائی،
تو اور یہ جو فا آئی یہ فا سببیہ ہے مولانا. فا کون سی ہے؟ سببیہ ہے، جو سبب بتلانے کے لیے آتی ہے. تو یہ تو فا عطف کے لیے ہے ہی نہیں، یہ فا تو کس لیے ہے؟ سبب. اور ہماری بحث تو کس میں چل رہی ہے؟ عطف کے اندر. تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے، یہ اشکال نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ، اور جائز ہے یہ ترکیب الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضَبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ، وہ چیز جو اڑتی ہے تو اس کے سبب سے غصہ چڑھتا ہے زید کو، وہ مکھی ہے. تو مکھی وہ چیز ہے جو اڑتی ہے اور اس کے سبب سے زید کو، اس کے اڑنے کے سبب سے زید کو غصہ چڑھتا. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ، اور جائز ہے یہ ترکیب الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضَبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ، یہ ترکیب جائز ہے لِأَنَّهَا فَاءُ السَّبَبِيَّةِ، اس لیے کہ یہ فا کیا ہے؟ فائے سببیت ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح. وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ إِلَّا فِي نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ خِلَافًا لِسِيبَوَيْهِ. جی عبارت اصل میں یوں ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. وَإِذَا عاملین سے پہلے معمولے کا لفظ محذوف ہے مولانا. وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ معمولین تھا بھائی، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا. وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ. عاطف کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں مولانا. تو عاطف کیا جاتا ہے حروف عاطفہ کے ذریعے بھائی. اب کبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معمول کا عطف ایک معمول پر ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا جاءنی زید و عمر، جاءنی زید و عمر. تو دیکھیے جاء فعل ہے بھائی، اور زید کیا ہے؟ فاعل ہے، معطوف علیہ ہے، اور واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہے عمرن کا اس پر بھائی. عمرن کا عطف کس پر کیا گیا ہے؟ زید پر بھائی. اور زید معمول ہے جاء کا. زید کو رفع کس نے دیا؟ جاء. تو جاء ہوا عامل اور زید کیا ہوا؟ معمول. جی اور تو زید ہے فاعل. اور آپ نے پڑھا ہے کہ معطوف کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ کا ہوتا ہے. تو زید ہے فاعل، تو عمر بھی کیا ہے؟ فاعل. یعنی جیسے زید کے لیے مجیعت ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی مجیعت ثابت ہے. تو یہ جو جملہ میں نے کہا جاءنی زید و عمر، یہاں دیکھیے جاء عامل ہے اور یہ زید اور عمر کیا ہیں؟ معمول ہیں، کیونکہ جاء ان کو کیا دے رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے. تو یہ معمول ہے بھائی. اور تو ایک معمول کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ دوسرے معمول پر ہو رہا ہے. جی تو کبھی ایک معمول کا عطف ہوتا ہے ایک معمول پر، اور کبھی دو یا زیادہ معمولوں کا عطف ہوتا ہے دو یا زیادہ معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ذریعے. مثلا دیکھیے میں نے کہا ضرب زید عمرا، ضرب زید، پٹائی کی زید نے عمر کی. تو زید کو رفع کس نے دیا؟ ضرب فعل نے. اور عمران کو نصب کس نے دیا؟ ضرب فعل نے. تو ضرب زید عمران، زید کے اندر بھی عامل ضرب، اور عمر کے اندر بھی عامل کون؟
ضربہ ایک کو اس نے رفع دیا ہے، فاعل بنایا ہے، دوسرے کو نصب دیا ہے، مفعول بنایا ہے۔ اب یہ دو معمول ہیں ایک ہی عامل کے، ان میں عامل کیا ہے؟ ایک ہی عامل ہے دونوں کے اندر۔ اب اس پر ہم ایک ہی حرف عطف کے ذریعے ان دونوں پر دو معمولوں کا عطف کرتے ہیں۔ جیسے یہ دونوں معمول ہیں ایسے ہی دو معمول اور ہم لے آتے ہیں اور انہی دونوں پر عطف کرتے ہیں۔ مثلا ضرب زید عمرا وخالد بکرا، ضرب زید عمرا وخالد بکرا، پٹائی کی زید نے عمر کی اور خالد نے بکر کی، تو خالد کا عطف کس پر ہوا؟ زید پر، اور بکرن کا عطف کس پر ہوا؟ عمران پر۔ بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں بھی معمول ہیں بھائی، تو دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے دو معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ساتھ۔ بھائی دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے، دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے دو معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ساتھ، اور ان دونوں معمولوں کے اندر عامل ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں کوئی؟ بھائی عامل کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ جس عامل نے زید کو رفع دیا تھا اسی عامل نے عمر کو کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے۔ تو یہ عطف ہوا علی معمول عامل واحد، عطف علی، اصل میں تھا عطف علی معمولین عامل واحد، تو معمولین اس کا نون تثنیہ کا جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو کیا بن گئی عبارت؟ عطف علی معمول عامل واحد، عامل واحد کے معمولین پر عطف کرنا۔ ترجمہ کیا ہو گیا اس کا؟ عطف علی معمول عامل واحد، عامل واحد کے دو معمولوں پر عطف کرنا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یاد رکھو یہ بالاتفاق جائز ہے، عطف علی معمول عامل واحد بالاتفاق جائز ہے کہ دو معمولوں کا عطف آپ دو معمولوں پر کریں ایک ہی حرف عطف کے ساتھ، بشرطے کہ دونوں کے اندر عامل کیا ہو؟ ایک ہی ہو، یہ بالاتفاق جائز۔ وجہ یہ مولانا کہ یہ حرف عطف جو ہے یہ دراصل نائب ہوتا ہے عامل کا، یہ واو نائب ہے۔ بھائی میں نے کہا ضرب زید عمرا وبکر خالدا، یہ واو حرف عطف جو ہے یہ نائب ہے کس کا؟ ضربہ کا۔ یہ عامل کا کیا ہوا کرتا ہے؟ نائب ہوا کرتا ہے، تو یہ ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے، ایک ہی عامل کا کیا بن سکتا ہے؟ تو دیکھو ضرب زید عمرا، زید کو نصب رفع کس نے دیا؟ ضربہ نے، اور عمران کو نصب بھی کس نے دیا؟ ذرا، تو ایک ہی عامل ہے، تو یہ وہ ایک ہی عامل کا کیا بن جائے؟ نائب بن جائے، یہ جائز ہے مولانا۔ کیا ہے؟ لیکن اگر عطف کیا جائے دو ایسے معمولوں پر جن میں عامل کیا ہو؟ مختلف ہوں، الگ الگ ہوں، تو اس میں اختلاف ہے مولانا، تین مذاہب ہیں بھائی۔ پہلی صورت تو کیا تھی کہ دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے لیکن ان میں عامل کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اب اگر ایسی صورت بن جائے کہ دو معمولوں کا عطف ہو دو معمولوں پر اور ان میں عامل کیا ہوں؟ الگ الگ ہوں، اور ایک میں عامل کوئی اور ہو دوسرے میں عامل کوئی اور ہو، تو اس صورت میں اختلاف ہے، تین مذاہب ہیں مولانا۔ ایک مذہب ہے امام فرا کا، ایک مذہب ہے امام سیبویہ کا، اور ایک مذہب ہے جمہور نحویوں کا بھائی۔ امام سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے مولانا، دو معمولوں کا عطف کیا جائے ایسے دو معمولوں پر جن کے عامل الگ الگ ہوں تو یہ جائز نہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں، مثال دیکھیے بھائی، اتحسب کل سوداء تمرۃ وبیضاء شحمۃ، جی یہ مثال لکھ لیجئے بھائی۔ اتحسب
حمزہ استفہام ہے اور سین کے ساتھ لکھیں تحسب. اتحسب کل، اتحسب کل سوداء، سودا سین کے ساتھ بھائی سوداء تمرتن، تمرتن وبیضاء، بیضاء ابیض سے ہے مولانا ضاد کے ساتھ، وبیضاء شحمتن شین حابئی شحمتن لکھ لیا بھائی. اتحسب کل سوداء تمرتن وبیضاء شحمتن، کیا تو گمان کرتا ہے کل سوداء کہ ہر کالی چیز تمرتن کھجور ہے، وبیضاء اور ہر سفید چیز شحمتن چربی ہے، چربی ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہر کالی چیز کھجور ہے اور سفید چیز چربی ہے؟ یعنی یہ استفہام انکاری ہے کہ تیرا یہ گمان کرنا صحیح نہیں. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر کالی چیز کھجور نہیں ہوتی، ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی بھائی. تو کیا تیرا یہ گمان ہے کہ ہر کالی چیز کھجور ہے اور ہر سفید چیز چربی ہے؟ دیکھیے یہاں پر بھائی ترکیب دیکھیے، حمزہ استفہام، تحسب فعل، کل منصوب ہے مولانا، تو تحسب فعل ہے اور انت ضمیر اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل ہے، مخاطب کا صیغہ ہے. کل منصوب ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. سوداء یہ مجرور ہے مولانا کیونکہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. الف تانیث آ گیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ قائم مقام کس کے ہے؟ دو سببوں کے ہے. اسود کی تانیث ہے تو یہ اس وقت مجرور ہے بھائی، اور غیر منصرف کا جر آتا ہی کس کے ساتھ ہے؟ نصب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اتحسب کل سوداء، تو کل منصوب ہے، مفعول ہے تحسب کے لیے، اور سوداء مجرور ہے، مضاف الیہ ہے کلو کے لیے، اور تمرتن یہ مفعول ثانی ہے تحسب کے لیے، کیونکہ تحسب کس میں سے ہے؟ افعال قلوب میں سے ہے، اور افعال قلوب کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ دو مفعول چاہتے ہیں. تو یہاں پر ایک مفعول ہوا کل سودا، اور دوسرا مفعول کون ہوا؟ تمرتن. اب آگے وہ حرف عطف کے ذریعے بیضاء کا عطف کس پر کیا گیا؟ سودا پر. بیضاء کا عطف کس پر ہے؟ سودا پر. اور شحمتن کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ تمرتن پر بھائی. تو دیکھو دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے دو معمولوں پر. اب آپ مجھے بتائیے بیضاء کا عطف کس پر ہوا؟ سودا پر. اور سودا ہے مجرور، اس کے اندر عامل کون ہے؟ کلو. کون عامل ہے؟ مضاف ہے. مضاف الیہ کو کیا دے دیا کرتا ہے؟ جر دے دیا کرتا ہے. تو یہ ہے مجرور، تو اس کے اندر عامل کون ہوا؟ کلو. اور آگے شحمتن کا عطف کس پر ہوا؟ تمرتن پر. اور تمرتن کو نصب کس نے دیا؟ تحسب نے. تو دیکھو دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر ہوا، لیکن دونوں کے عامل مختلف ہیں بھائی. دونوں کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں. سودا میں عامل ہے کلو، تمرتن میں عامل ہے تحسب. تو دو معمولوں کا عطف ہوا دو ایسے معمولوں پر جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. امام سیبویہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں. امام سیبویہ کیا فرماتے ہیں؟ جائز نہیں. دلیل ان کی
وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ کہ حرف عطف آپ نے پڑھا ہے کہ حرف عطف جو ہے وہ نائب ہوا کرتا ہے کس کا؟ عامل کا. حرف عطف کیا ہوا کرتا ہے؟ نائب ہوا کرتا ہے عامل کا. اور یہ ضعیف ہے مولانا، حرف ہے، تو ایک کا تو نائب بن سکتا ہے ایک عامل کا، دو عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا. بھائی سورج سمجھ میں آئی؟ جب آپ نے کہا تھا جاءنی زید و عمر، کیا کہا آپ نے؟ جاءنی زید و عمر، تو یہ عمر کا عطف کس پر کیا تھا بھائی؟ زید پر. تو حرف عطف نائب بن گیا تھا کس کا؟ عامل کا. کس کا نائب بنا تھا؟ عامل کا. تو ایک کا نائب بن سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں بھائی. اسی طرح جب دو معمولوں کا دو پر عطف کیا تھا لیکن عامل ایک ہی تھا، جیسے ضرب زید عمرا و بکر خالدا، بکر خالدا، تو دیکھا اس صورت کے اندر بھی آپ دیکھیں بھائی کہ دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر ہوا لیکن عامل کیا ہے؟ دونوں میں ایک ہی ہے. تو حرف عطف نائب بنا والا نا کتنے عاملوں کا؟ ایک کا یا ایک سے زیادہ کا؟ ایک کا. اور ایک کا وہ عامل بن سکتا ہے، ایک کا وہ عامل بن سکتا ہے. لیکن جب آپ عطف کرتے ہیں دو معمولوں کا، ایسے دو معمولوں پر جن کے عامل الگ الگ ہوں، تو وہ امام سیبوی فرماتے ہیں یہ جائز نہیں، اس لیے کہ حرف عطف نائب ہوتا ہے عامل کا، اور یہ ضعیف ہے، حرف ہے بیچارہ، یہ تو ایک کا تو نائب کا بن سکتا ہے، اس کا بوجھ تو برداشت کر سکتا ہے، دو کا نائب نہیں بن سکتا بھائی. لہذا یہ ان کے نزدیک جائز نہیں. تو لہذا امام سیبوی کے نزدیک عطف علی معمولے عاملین مختلفین جائز نہیں. عطف علی معمولے عاملین مختلفین، عطف کرنا دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر یہ جائز نہیں ہے. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں امام فرا فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے. امام فرا کیا فرماتے ہیں؟ مطلقاً جائز ہے. جبکہ جمہور کہتے ہیں بھائی کہ اس وقت جائز ہے جبکہ ان دو معمولوں میں سے مجرور مقدم ہو. جبکہ ان دو معمولوں میں سے مجرور مقدم ہو تو پھر جائز ہے، اگر مجرور مقدم نہیں تو پھر جائز نہیں. لہذا جمہور کے نزدیک یہ جو میں نے مثال ذکر کی یہ جائز ہے. اَتَحْسَبُ كُلَّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَبَيْضَاءَ شَحْمَةً، کون سے دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے بھائی؟ بیضاء اور شحمتن کا عطف ہو رہا ہے، اور ان میں سے مقدم کیا ہے بھائی؟ بیضاء. اور بیضاء کیا رہا ہے؟ مجرور ہے، منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ سودا پر، اور سودا کیا ہے؟ مجرور ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جو جمہور کے نزدیک ان دو معمولوں میں سے جب مجرور مقدم ہو تو جائز ہے. بعد والا جو بھی ہو، چاہے وہ مجرور ہو، منصوب ہو، مرفوع، سے ہماری بحث نہیں بھائی. پہلے کو کیا ہونا چاہیے؟ مجرور ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جب مقدم مجرور ہو تو عطف معمولے عاملین مختلفین جائز ہے. جمہور امام سیبوی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ حرف عطف کیا ہوا کرتا ہے؟ نائب ہوا کرتا ہے عامل کا، اور یہ دو عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم بات ہے سماع کی بھائی. ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے، فصیح و بلیغ عرب جو ہیں مولانا، وہ جب مجرور مقدم ہو تو عطف کر دیا کرتے ہیں. وہ کیا کر دیتے ہیں؟ جب مجرور مقدم ہو تو عطف کر دیا کرتے ہیں. تو عطف علی معمولے عاملین مختلفین یہ جمہور کے نزدیک جائز ہے اس وقت جبکہ مجرور کیا ہو؟ مقدم ہو. جی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے، عربوں سے ہم نے سنا ہے بھائی.
تو بات تو عربی زبان کے قواعد کی چل رہی ہے. جب ان کے فصیح و بلیغ اس طرح کر رہے ہیں معلوم ہوا ایسا کرنا جائز ہے. ان کے فصیح و بلیغ ادیب علماء اس طرح کرتے ہیں معلوم ہوا یہ جائز ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو امام سیبوئے سے کیا کہا بھائی جمہور نے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ اس کو ہونا نہیں چاہیے لیکن ہم نے کیا کیا ہے عربوں سے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں عطف کر دیا کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ چونکہ ہے خلاف القیاس. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا عطف جائز نہیں ہونا چاہیے بھائی کیونکہ ابھی ضابطہ بتلایا حرف عطف دو کا نائب نہیں بن سکتا تو جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن جائز ہم نے کیوں قرار دیا؟ سماع کی وجہ سے. تو سماع سے یہ مسئلہ ثابت ہوا اور یہ مسئلہ ہے خلاف القیاس. یہ مسئلہ کیا ہے؟ خلاف القیاس. لہذا یہ اپنے مورد پر بند رہے گا اور قیاس اس پر نہیں کیا جائے گا. مرفوع مقدم ہو یا منصوب مقدم ہو تب بھی اجازت نہیں دی جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اجازت نہیں جائے گی. تو یہ مسئلہ چونکہ خلاف القیاس ثابت ہوا ہے تو اپنے مورد پر بند رہے گا. جتنا سماع ہوا ہے وہ تو جائز, جس میں سماع نہیں وہ جائز بھی. اور سماع صرف کس صورت میں ہوا ہے؟ جب مجرور مقدم ہوتا ہے تب عطف کیا کرتے ہیں. ویسے ہم نے اور حالتوں میں سنا نہیں, لہذا اور حالتیں جائز بھی نہیں بھائی کہ منصوب مقدم ہو یا مرفوع مقدم ہو تو پھر جائز نہیں. جبکہ امام فرا فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے, چاہے مجرور مقدم ہو یا مجرور مقدم نہ ہو, دونوں صورتوں میں عطف علی معمولین عاملین مختلفین جائز. دلیل ان کی بھی یہی دلیل ہے مولانا. کہتے ہیں کہ عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں عطف کر دیا کرتے ہیں. تو جب ایک جگہ جائز ہوا, دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا عطف جب ایک صورت میں جائز ہو گیا تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی میں بھی کیا ہوا جائز ہوا. کیا ہوا جائز ہوا. کیونکہ مسئلہ تو یہی تھا کہ حرف عطف دو کا نائب نہیں بن سکتا, لیکن آپ نے خود سن لیا کہ عرب کیا کرتے ہیں اس صورت میں جب مجرور مقدم ہو تو عطف کر دیا کرتے ہیں. تو دیکھا انہوں نے اس حالت میں کیا کر دیا بھائی, اس حرف عطف کو دو کا نائب بنا دیا. کیا کر دیا؟ تو جب اس حالت میں وہ دو کا نائب ہو سکتا ہے تو باقی حالتوں میں بھی نائب ہو سکتا ہے بھائی. باقی حالتوں میں دو کا اس نے نائب ہی بننا ہے نا, اس صورت میں کوئی اور نئی بات تو پیش نہیں آئے گی. تو جب یہاں جائز ہے تو باقی صورتوں کو اسی پر آپ قیاس کر لیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جمہور وہی جواب دیتے ہیں جو ابھی بات گزر گئی کہ یہ بات کس کی ہے کہ یہ جو مسئلہ یہ جو عربوں سے ہم نے سنا ہے اور حالت اس وقت جب مجرور مقدم ہوتا ہے اس وقت ہم جائز قرار دیتے ہیں, یہ مسئلہ خلاف القیاس ثابت ہوا ہے. قیاس تو اس کی اجازت نہیں دے رہا, اور جو مسئلہ خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے. لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے باقی حالتوں میں عطف کی اجازت نہیں دی جائے گی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ. اور جب عطف کیا جائے کس پر؟ میں نے کیا بتلایا, کیا محذوف نکالے یہاں معمول ہے. جب عطف کیا جائے معمول ہے عاملین مختلفین, دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا, لم یجوز تو یہ جائز نہیں جمہور کے نزدیک. خلافاً للفرا, بخلاف کس کے امام فرا کے کہ ان کے نزدیک جائز ہے. الا فی نحوی, مگر اس صورت کے اندر فی الدار زید والحجرۃ عمرو, تو جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے مگر اس قسم کی مثالوں میں فی الدار زید والحجرۃ, جمہور کے نزدیک اس میں جائز ہے.
بھئی آپ خود دیکھیں اس میں مجرور مقدم ہے، لہذا یہ تو جمہور نے کیا کہا بھئی یہ الا فی الدار، یہ لم یجوز سے ساتھ جڑ رہا ہے بھئی. جمہور کے نزدیک عطف علی معمول عاملین مختلفین جائز نہیں ہے الا فی نحو، مگر اس قسم کی مثالوں میں فی الدار زید والحجرۃ، اس صورت میں جائز ہے. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تو دیکھیے اس میں بھی دیکھیے فی الدار، الداری کیا ہے مجرور، تو فی الدار یہ خبر مقدم ہے، اور زید یہ کیا ہے مبتدا مؤخر ہے، اور والحجرۃ عمر، اور ان دونوں کا عطف ما قبل پر ہو رہا ہے. حجرہ کا عطف کس پر ہو رہا ہے دار پر، اور عمر کا عطف کس پر ہو رہا ہے زید پر. اور آپ بتلائیے دار کے اندر عامل کون فی، اور زید ہے مبتدا، اس کے اندر عامل کون ابتدا ہے. مبتدا کے اندر عامل کون ہے ابتدا ہے، یعنی عامل معنوی ہے بھئی، عامل معنوی. تو دیکھا یہ دونوں معمول ہیں جن کے عامل الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، ان پر عطف کیا گیا بھئی حجرہ اور عمر کا. اور یہ جمہور کے نزدیک صرف اس وقت جائز ہے جب مجرور مقدم ہو. والحجرۃ عمر، ان میں سے مجرور کیا ہے مقدم ہے، تو لہذا یہ جمہور کے نزدیک جائز ہے. تو جمہور کے نزدیک عطف علی عاملین مختلفین جائز نہیں ہے مگر اس قسم کی مثالوں میں فی الدار زید والحجرۃ عمر، یعنی جس کے اندر مجرور مقدم ہو، خلافاً لسیبویہ، بخلاف کس کے امام سیبویہ کے، کہ ان کے نزدیک مطلقاً جائز ہی، مجرور ہونے کی حالت میں بھی وہ جائز قرار نہیں دیتے. دلیل ان کی کیا ہے کہ یہ حرف عطف کیا ہوا کرتا ہے نائب ہوتا ہے عامل کا. یہ ایک عامل کا نائب تو بن سکتا ہے، ایک سے زیادہ کا نائب نہیں بن سکتا کیونکہ ضعیف ہے بھئی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں دیکھیے اوپر میں نے عبارت میں محذوف نکالا تھا وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَعْمُولَ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، معمولین کے لفظ کو کیا کیا تھا محذوف نکالا تھا. تو یہاں پر صاحب ہونی تو عبارت یوں ہی چاہیے تھی جیسی میں نے ذکر کی وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَعْمُولَ عَامِلَيْنِ، لیکن علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ جو ہیں انہوں نے معمولین کو حذف کر دیا. کیا کر دیا؟ ایک لفظ کو حذف کر دیا، عبارت میں اس کو ذکر نہیں کیا بھائی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ وجہ اس کی یہ مولانا کہ علامہ ابن حاجب ہیں بہت بڑے نحوی بھائی، اور اگر معمولین یہاں ذکر کر دیا جاتا تو معمول کے لفظ کا عامل پر مقدم ہونا لازم آتا. کیا عبارت بنتی؟ اذا عطف علی معمول ہے تو معمول ہے مقدم، اور عاملین کیا ہو جاتا مؤخر ہو جاتا. اور یہ تو چونکہ ہیں بہت بڑے نحوی، اور نحو کے اندر معمول کا عامل پر مقدم ہونا پسندیدہ نہیں بھائی، پسندیدہ. تو لہذا انہوں نے بھی یہ پسند نہیں کیا کہ معمول کے لفظ کو کیا کر دیں عامل پر. جیسے بھائی ترکیب کے اندر معمول کا عامل پر مقدم ہونا پسندیدہ نہیں، اسی طرح لفظوں کے اعتبار سے بھی انہوں نے معمول کے لفظ کو عامل پر مقدم کرنا پسند نہیں کیا، لہذا اس کو حذف کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اس لیے حذف کیا. دوسری وجہ یہ کہ صاحب کافیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا سارا دار و مدار عامل پر ہے، معمول پر نہیں، اس لیے معمول کو حذف کیا اور عامل کو ذکر. مسئلے کا دار و مدار عامل پر اس طرح ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ اگر عامل ایک ہی ہو ان دونوں معمولوں میں پھر تو بالاتفاق کیا ہے جائز ہے. اگر عامل مختلف ہو تو پھر اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر. تو مسئلے کا سارا دار و مدار ہی کس پر ہے؟ عاملوں پر ہے. اگر عامل ایک تو بالاتفاق جائز، اگر عامل دو تو پھر اس صورت میں اس کے اندر کیا ہے اختلاف ہے بھائی. اور دو سے زیادہ تو بالاتفاق جائز نہیں، وہ تو پھر کسی کے نزدیک بھی دو سے زیادہ معمول ہوں اور ان میں
ان سب کے اندر عامل الگ الگ ہوں پھر تو بالاتفاق کسی کے بھی نزدیک جائز نہیں بھائی. چلیے بس مانا هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.